تو جیسے میں نے کہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور اسی طرح 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 کی ایذائیں پہنچانا یہ اس گستاخ کا معمول بن گیا تھا، جس واقعہ کی طرف آج میں جا رہا ہوں وہ ہے قتل ابو رافع، یعنی ابو رافع کو کس طرح قتل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں کہا، فرمایا ہے کوئی ایسا کہ اس ملعون کو کوئی قتل کرے؟ تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، ساتھ دو صحابہ اور کھڑے ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم قتل کرتے ہیں اس کو۔ تو کیا ہوا، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور چلتے ہیں۔ یہ ایسا گستاخ تھا، یہ شاعر بھی تھا۔ جب کفار کو مشرکین کو شکست ہوئی تو اس کو مزید دکھ پہنچا، تو یہ اشعار بھی، اور اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، پھر مسلمان عورتوں کو گالی دینا اور اس کو ایذا پہنچانا۔ تو جب یہ چلنے لگے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ دو صحابہ اور جب پہنچے اس کے محل میں تو یہ وہاں کھڑے ہوئے، دو صحابہ دور اور یہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ قریب چلے گئے۔ جب محل بند ہونے لگا، عصر کا ٹائم ہے، محل بند ہونے لگا ہے، اور دربان نے آواز دی ہے کوئی بار کہ اندر تشریف لائے، محل بند ہو رہا ہے۔ تو اس نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اس طریقے سے بیٹھے دروازے کے سامنے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، تقاضا کر رہا ہے، اور اس سے کہا کہ جلدی اندر آؤ، محل کا دروازہ بند ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اندر گئے۔ جب اس محل کے دربان نے ایک گیٹ بند کیا اور اس کی چابی اوپر رکھی، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیکھتے رہے، اس طرح دوسرے گیٹ کے دروازہ بند کیا، چابی اوپر رکھی، اس طرح چلتے چلتے آخر تک، پھر بعض تو فرماتے ہیں کہ ملعون ابو رافع تک جب پہنچ گئے تو اس وقت شطرنج کھیل رہا تھا، گیم میں مصروف تھا۔ تو اس نے موقع کو غنیمت جان کر وہاں آرام سے ایک جگہ پہ رہے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ رات کے کچھ حصے میں یہ گیا اور اس نے یعنی اپنے گمان سے، اس کو معلوم نہیں تھا، کنفرم نہیں تھا کہ ابو رافع یہاں ہیں، پورے محل میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، وہ اپنے تخت پہ سویا ہوا ہے۔ اس نے ایک ضرب لگائی تلوار سے معلوم کرنے کے لیے، تو جب آواز آئی کہ مجھے کسی نے قتل کیا، ابو رافع نے ایک چیخ لگائی، اور عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان کے لیے یعنی اس کے لیے ایسے آواز دی کہ میں یہیں کا کوئی بندہ ہوں۔ جی کیا ہوا ابو رافع آپ کو؟ کہہ رہے مجھے تو کوئی مارنے کے لیے آیا ہے۔ اس کو جب پتہ چلا کہ یہ کنفرم یہاں ہے تو جا کے اور تلوار جو ہے وہ ایسا گھسیڑا کہ اس کی پسلیوں تک پہنچا اور اس گستاخ کو وہاں مردار کیا۔ اور پھر جب واپس آنے لگے تو سیڑھیوں سے اترتے، ایک سیڑھی دوسری تیسری سیڑھی سے یہ تھوڑے سے پھسل گئے اور ان کا جو پاؤں تھا وہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے عمامے سے اپنے پاؤں کا جو حصہ تھا وہ باندھ لیا، اور اس طرح دروازے چھابیاں تو انہوں نے رکھی تھی، انہوں نے جگہ بھی دیکھا تھا، تو آہستہ آہستہ دروازہ بند ہوتے ہیں یہ باہر نکلتا رہا، اور ایک دروازہ کھولا پیچھے بند کیا، یہ واپس آخر تک یعنی آخر تک پہنچ گیا، اور جب محل سے باہر نکلا تو اپنے ساتھیوں سے کہا مبارک ہو، مبارک ہو، الحمدللہ میں نے ملعون گستاخ کو قتل کیا۔ تو ساتھیوں نے کہا چلتے ہیں، کہہ رہے نہیں، ایسے بہادر صحابہ تھے، کہہ رہے نہیں، اس وقت تک عبداللہ یہاں سے نہیں جائے گا جب تک یہاں سے اعلان نہیں ہوتا کہ ابو رافع مر گیا ہے۔ تو صبح کا ٹائم تھا، مرغے اذانے دینے لگے اور اعلان ہوا، کہا رئیسنا
وَرَئِيسُكُمْ ابو رافع قد قتل، یعنی ہمارا سردار اور آپ کا سردار بڑا وڈیرا ابو رافع جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تب جا کے یہ گھوڑے پہ بیٹھے اور گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے اور فرمانے لگا کہ ہم نے ابو رافع کو قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ لگائے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میرا پاؤں بالکل ٹوٹا نہیں ہے۔ یہ ہے صحابہ کی قربانیاں۔ صحابہ نے اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن عنہ ورضوا عنہ۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں ناموس مصطفیٰ کا حفاظت ہے لازمی، پروان وار شمع رسالت پہ کٹ مرو۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آئیں گے کعب بن اشرف کو کس طرح قتل کیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔